ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو پریشر ہے وہ لگاتار بڑھایا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی اب جو ہے وہ زد میں آ چکی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے جو ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، اور پھر پریشر جو ہے وہ پورے کا پورا فیملی پہ آ رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، اس میں لوگ مختلف، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ معافیوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دوسرا ایک کالم لکھا گیا ہے انصار عباسی صاحب کی طرف سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی آپ اظہار افسوس کر دیں۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ کس طرح جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی آپ کو؟ یار کیا بچگانا بات ہے، کس بات کی وہ معافی مانگے؟ بات یہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پارٹی اس کی توڑی گئی، کمپین اسے نہیں چلانے دی گئی، نشان اسے نہیں دی گیا، الیکشن کمیشن اس کے معاملے میں جانبدار رہا، اس کے امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے، وہ جیت گیا 180 سیٹیں اور 70-75 ظاہر، اور بھی مجلس اس کی 2/3 میجورٹی ہو جاتی، اور وہ اسے چھین لی گئیں۔ اس پر 200 سے زیادہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، اس پہ اپنے کارکن کے قتل کا مقدمہ بنایا گیا، کوئٹہ کے وکیل کا مقدمہ۔ معافی اس سے مانگی جانی چاہیے یا وہ معافی مانگے؟ یہ عجیب بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے اس نے غلطیاں کی، اس نے بزدار کو بنایا جو کودن اور کرپٹ تھا، اس نے اس کو بنایا گنڈا پور کو جو کہ گالیاں بکتا ہے، مشتعل مزاج ہے اور کمپرومائزڈ ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس نے معیشت کو سنبھالا دیا، اس نے ڈیم بنانے شروع کیے، اس نے دیوالیہ ہونے سے ملک کو بچایا، اس نے غریبوں کے لیے کو کھانے کے لیے دیا، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں رہنے کے لیے 55 لاکھ ملازمتیں 3.5 سال میں پیدا کی۔ اس نے جناب 8.5 لاکھ چور نکالے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے۔ اس نے احساس پروگرام بنایا اور کسانوں اور نوجوانوں کو غیر سودی قرضے دیے۔ اس نے جناب صحت کارڈ دیا جس کی تیسری دنیا میں کوئی مثال نہ کبھی تھی نہ ہوگی۔ تو معیشت اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑی کر دی تھی۔ وہ ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی چاہتا تھا، تو وہ کس لیے معافی مانگے؟ یہ کیا لوگ ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معافی مانگے؟ کوئی ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے دڑے باز ہیں جی۔ لیکن یہ کس بات کی معافی مانگے؟ اور باقی رہ گئی اس کو، تو یہ تو حساب کی جنگ ہے، اس کو تھکا دیں گے۔ وہ رکن الدین بابرس نے امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا، تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ تو آپ کو بڑی کوفت ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا میں یہ تنہائی کی نعمت میسر آئی، آپ کہتے ہیں اپنا کوفت ہوئی۔ وہ ایک خوش بخت آدمی ہے، اس کو وہ موقع میسر آیا جس میں وہ تہجد پڑھنے لگا، تلاوت کرنے لگا، کتابیں پڑھنے لگا، اس کو اپنی غور و فکر کے مواقع ملے، پاپولیرٹی اس کی بڑھ گئی ہے، اور وہ بلا مبالغہ دنیا کا سب سے اس وقت پاپولر سروے ہوئے ہیں، شی جن پنگ سے زیادہ پاپولر ہے۔ اگر اس میں اس کے کرزمیٹک ہونے کا دخل بھی ہے، مظلوم ہونے کا دخل بھی ہے، ورنہ وہ مدبر تو خیر شی جن پنگ ہی ہے، باقی تو کوئی اس وقت مدبر نظر نہیں آتا۔ وہ جو جرمنی کی چانسلر تھی، کیا نام تھا اس کا؟ اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اینجلا مرکل، اینجلا مرکل، اور نیوزی لینڈ کی خاتون جس کا نام ہے مجھے کبھی میری زبان پہ نہیں چڑھا، جو چھوڑ گئی، جس نے بڑی کمال کیا کہ وہ اچھا وہ دیکھیں نا، کرزمیٹک ہے اور مظلوم ہے، اور اس نے یہ شان رسالت کا جس طرح دفاع کیا، سب سے بنیادی اصول یہ لوگوں نے اس کو منتخب کیا۔ آپ نے راتوں رات گن پوائنٹ پہ دوسرے لوگوں کو، شہباز شریف تو جیل میں پڑی ہوئی خاتون سے ہار گیا، جو ایک دن بھی ایک لمحہ بھی کمپین نہیں چلا سکی تھی، تو یہ تو ان کو واش آؤٹ ہونا۔ یہ بعض لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ طاقت کو اللہ تعالیٰ کا متبادل سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ انصار عباسی صاحب میں بڑی حیرت ہے۔ چلو سہیل بڑھائے صاحب نے تو کہہ دیا کہ ان کے خیال میں حالات جو ہیں اس کے لیے ناسازگار ہیں۔ یہ آدمی جو ہے کسی قریب کوئی بیٹھا انصار عباسی کی، تو یہ کہتا ہے آپ نے نماز پڑھ لی ہے، پوچھتا ہے ہاں جی۔ تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کس چیز کی معذرت وہ کرے۔ 9 مئی کے جو واقعہ پیش آیا بالکل غلط تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اشتعال کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں عمران خان کی غلطی ہے، لوگ میں جذباتی رویہ پیدا کیا ہے۔ لیکن بھی وہ کہتا ہے کہ اس میں جو قصوروار ہیں ان کو سزا دو، بے شمار بے گناہوں کو پکڑ لیا، اب اس کے بھائیوں کو پکڑ لیا۔ کوئی میں کہتا ہوں فراست نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
FISC بنا دی کہ یہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ لائے گی, $1 بھی نہیں آیا. او بھائی FISC میں فوجی افسر نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے وہ لائق ہوں گے, بڑے دیانتدار ہوں گے, مگر یہ دیکھا وہ اپنا منموہن سنگھ نے کیا نا, ماہرین معیشت کا کام ہے, FBR میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور اس کو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے, اور پولیس کو بالکل درندہ ہی بنا دیا. حالانکہ پولیس کے بل پہ امن قائم ہوتا ہے اور عدلیہ کے بل پہ ہوتا ہے, عدلیہ کو تو بالکل ہی منہدم کر دیا. پولیس نو, عدلیہ نو, افسر شاہی آپ کے اپنے منمانی سے آپ لوگ مقرر کرتے ہیں, تو امن کہاں ہوگا, اور امن نہیں ہوگا تو استحکام کہاں سے ہوگا, اور اپنا سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی, پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے.